بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کے سبق میں ہم نے صلہ رحمی پر گفتگو شروع کی تھی۔ اس ضمن میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، عمدہ برتاؤ کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی تھیں ان کا تذکرہ آیا۔ اسی طرح اس پر جو اجر و ثواب کی بات کہی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نصرت اور حمایت اور مدد کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی ذکر آیا تھا۔ پھر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیسا ربط ہونا چاہیے، اس سلسلے میں بھی گفتگو آئی تھی۔ اس سلسلے کی آج میں آخری گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور درس حدیث کا یہ آخری ہفتہ ہے۔ انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد جو بھی ہوگا اللہ کو معلوم، لیکن یہ آخری ہفتہ۔ قرآن کا درس حسب معمول جاری رہے گا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ عام انسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، عام بندگان خدا کے ساتھ ایک مسلمان کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک بنیادی بات یہ سمجھیے، اور یہ اسلام کا امتیاز ہے، اس نے بحیثیت انسان کے انسانوں کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور اس کی اہمیت آج بہت زیادہ ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات یکتا ہے، تنہا ہے، اور پوری انسانیت کا وہی معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے، اسی طرح پوری انسانیت کے جد امجد پہل باپ حضرت آدم علیہ السلام، تمام انسان ایک آدم و حوا سے بڑھے پھیلے، سب انسی کی اولاد ہیں، لہذا انسانوں کے درمیان بحیثیت انسان ہونے کے کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ بالکل عقلی بات ہے۔ یہ باتیں کہ کوئی کسی اور درجے کا ہے، کوئی متوسط درجے کا ہے، کوئی ادنا درجے کا ہے، یعنی اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم پیدائشی اعتبار سے جو مختلف مذاہب میں رہا، یہودیت میں بھی رہا، قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہودی حضرات کہتے تھے کہ ہمیں ایک امتیاز حاصل ہے انسانیت کے درمیان، ہم ممتاز ہیں۔ دوسری قوموں کے درمیان بھی رہا، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اسلام اس امتیاز کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس بنیاد پر اسلام یہ کہتا ہے کہ بحیثیت مخلوق خدا ہونے کے
یہ سب کے سب اللہ کے عیال ہیں، عیال۔ چنانچہ حضرت انس اور حضرت عبداللہ، ان دونوں سے روایت ہے، دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ کس کو کہتے ہیں؟ عیال سے کیا مراد ہے؟ عیال کہتے ہیں متعلقین کو، یعنی ایک شخص پر جن لوگوں کے کھانے پینے دیگر ضروریات اور اخراجات کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ان تمام لوگوں کو اس شخص کا عیال کہتے ہیں، وہ عیال کہلاتے ہیں۔ اب اس حیثیت سے آپ غور کیجئے گا تھوڑا، پوری انسانیت کا کھانا پینا، اس کی ضروریات کی کفالت، اس کی حاجات کو پورا کرنا اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے ارضی پر جس قدر بھی مخلوق ہیں جاندار، ان ساروں کے سارے کا رزق، ان کی ضروریات کی کفالت، ان کے حاجات کا پورا کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ تو ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کی عیال ہے، اس کی محتاج ہے، اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنے مختلف کاموں کے لیے وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حقیقی بات یہی ہے، انسانوں کا بھی جو عیال کہا جاتا ہے، یہ فلاں کے عیال ہیں، یہ مجازی طور پر، حقیقی طور پر نہیں، حقیقی طور پر تو اللہ ہی رزق کے پورا کرنے والے ہیں۔ اب جب ساری مخلوق، پوری انسانیت اللہ کے عیال ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى إِيَالِهِ، اللہ رب العزت کے نزدیک تمام بندگان خدا میں سب سے پسندیدہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ، اللہ کے عیال کے ساتھ بہتر سلوک کرے، عمدہ سلوک کرے۔ گویا یہ حدیث بہت واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، ترغیب دلاتی ہے، اس پر آمادہ کرتی ہے، اس پر ابھارتی ہے کہ اگر کوئی انسان ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، مظلوم ہے، پریشان حال ہے، وہ اچھا ہو، برا ہو، نیک ہو، بد ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، کسی خاندان سے، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، تم اس حیثیت سے کہ وہ ایک انسان ہے اس کی مدد کرو۔ آپ دیکھیں گے اس طرح کی متعدد حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اسلام کی یہی تعلیمات تھی۔ ابھی ہم لوگوں نے سب نے بالکل کھلی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی۔ کورونا کی بیماری جب پھیلی اور لوگ انتہائی پریشان حال تھے، اسلام کی یہی تعلیم تھی کہ اس نفرت کی فضا میں جب لوگوں کے ساتھ انتہائی امتیازی سلوک کا برتاؤ کیا جا رہا تھا، مسلمانوں نے بغیر کسی مذہب کی تفریق، خاندانوں کی تفریق، اپنے اور برے کی تفریق کے تمام انسانیت کی جہاں تک وہ مدد کر سکتے تھے انہوں نے مدد کی۔ یہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، انسانوں کا تعاون کرنا، ان کی ضروریات کا پورا کرنا، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی بنیاد پر، قرآن کریم کی ان آیات کی بنیاد پر۔ یہ اصل مسلمانوں کا سارا رویہ، یہ بہرحال اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ
بہت واضح طور پر ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو شخص انسانوں کے ساتھ رحم کا سلوک نہیں کرتا، محبت کا برتاؤ نہیں کرتا، شفقت کا برتاؤ نہیں کرتا، رحم میں یہ سب داخل ہے۔ حضرات محدثین نے کچھ اس طرح بھی نقل کیا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ اور بڑوں کی عزت، رحم کا معاملہ کرنا، خیر خواہی کا برتاؤ کرنا، عمدہ سلوک کرنا، یہ سب رحم میں داخل ہے۔ فرمایا کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہیں کرتا، شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، اچھائی کا سلوک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کا معاملہ نہیں فرماتے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، وہ بندگان خدا جو شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرنے والے ہیں، اچھائی کا سلوک کرنے والے ہیں، عمدہ معاملہ کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کرتے ہیں۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے نا، جو بندگان خدا شفقت و مہربانی کا سلوک کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان پہ رحم فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض، روئے زمین پر جو کوئی بھی ہے اس کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو۔ اس جو کوئی من فی الارض، مسلمان، غیر مسلم، نیک، بد، اپنا، غیر، انسانوں سے آگے چل کر، آپ، میں اس وقت اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ قرآن کریم یا احادیث کی مختلف احادیث کو دیکھیں گے تو جانوروں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا، اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ نامناسب رویے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ من فی الارض، جو کوئی بھی جاندار ہے، مثلا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ جانور کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ، یعنی خواہ مخواہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، بلا ضرورت بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، جانور کی پشت پر سوار ہے اور کسی سے بات کر رہا ہے تو فرمایا کہ اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، اتر کر بات کرو تاکہ جانور کو سہولت ہو، راحت ہو، آرام ہو، سواری کے لیے ہے، وہ گفتگو کرنے کے لیے اس کی پشت نہیں۔ یہ مطلب ہے منبر نہ بناؤ کا مطلب۔ اس بلی کو تکلیف دینے والی خاتون کے بارے میں آپ نے جہنم کی وعید سنائی آپ کے سامنے۔ ایک صاحب نے جانور کو پالا، اس کو چارہ نہیں کھلاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب کو وعید سنائی۔ تو انسانوں کے سے آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین پہ جو کوئی بھی ہیں ان کے ساتھ عمدہ سلوک کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان میں جو کوئی ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اب اللہ کی قدرت کو بتا رہے ہیں، اللہ کی عظمت کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آسمان میں جو کوئی ہے، یہاں مقصود وہی ہے، آسمان میں جو کوئی ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔
ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایاض ابن حمار سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دل انسان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ سختی، لوگوں کے ساتھ ترش روی کا اختیار کرنا، گفتگو میں طنز اور تعریض کو اختیار کرنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے آئی تھی نا، اچھا مومن وہ ہے، مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے دوسروں سے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ کب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے جب انسان اجتناب کرے گا تبھی دوسرے لوگ اس سے محبت کریں گے، اور وہ دوسروں سے محبت کرے گا تو دوسرے اس سے محبت کریں گے۔ رحم دل انسان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنت ثلاثۃ، جنت میں جانے والے لوگ، یعنی وہ حضرات جو اہل ایمان ہیں اور مؤمن ہیں، اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے وہ تین قسم کے لوگ، اہل ایمان مومن جنتی ہیں۔ گویا ان کے کامل الایمان ہونے کی بات کہی گئی، ان کے اول مرحلہ میں جنت میں داخل ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ پہلا، ذو سلطان مقسط، انصاف پسند بادشاہ۔ بارہا یہ لفظ آ چکا، عدل و انصاف امن و امان کا ضامن ہے۔ ظلم و جور، خانہ جنگی، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد، بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ملک کے لیے بھی ہے، اداروں کے لیے بھی ہے، تنظیموں کے لیے بھی۔ جہاں عدل نہیں ہوگا، مساوات نہیں ہوگا، برابری نہیں ہوگا اور افراد کے اعتبار سے فیصلے ہونے لگیں گے، وہ ملک برباد ہو جائے گا، وہ تنظیمیں باقی نہ رہیں گی، وہ ادارہ ترقی پذیر نہیں رہے گا۔ بنیادی چیز بقا کے لیے عدل ہے، انصاف ہے۔ عدل و انصاف محبتوں کو پیدا کرتا ہے، ظلم و جور نفاق اور نفرت کو پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جو لوگ ہوں انصاف پسند، بلکہ ایک اور حدیث ہے آپ کے سامنے جہاں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ 7 قسم کے افراد اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک ذکر ہے الامام العادل، انصاف پسند حکمراں، انصاف پسند حکمراں۔ تو فرمایا کہ ذو سلطان مقسط، انصاف کرنے والا بادشاہ، متصدق، احسان نیکی کا سلوک کرنے والا، اپنی رعایت کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، ان حضرات کے ساتھ جو اس سے وابستہ ہوں، جو اس سے متعلق ہوں۔ تیسری صفت فرمائی موفقن، یعنی اسے نیکی کے، خیر کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی گئی ہو، بھلائی کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی گئی ہو۔ تو انصاف پسند، احسان کرنے والا اور نیکی اور بھلائی کی توفیق بھی عطا فرمائی گئی۔ دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ رَحِيمٌ، مہربانی
اور شفقت کرنے والا شخص، رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم، ہر رشتہ دار اور مسلمانوں کے لیے نرم دل، گویا وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہے، نرم دل ہے، بردبار ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاملہ شفقت و محبت کا ہے، الفت و پیار کا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو بشارت سنائی کہ یہ شخص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ یہ شخص جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ اگر کسی انسان کے رویے کی بنیاد پر، نرم رویے کی بنیاد پر، بہتر رویے کی بنیاد پر، عمدہ رویے کی بنیاد پر اگر یہ بشارت ملتی ہے تو اس کو اختیار کرنا کیا مشکل ہے؟ کیوں اپنے غصے کو نہیں پی سکتے؟ کیوں اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ کیوں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتے؟ تیسرا فرمایا وہ عفیفن، تیسرا شخص متعففن ذو ایال، عفیف وہ جو حرام سے بچتا ہو، عفیف پاک دامنی بھی مانا آتا ہے، بدکاری سے اجتناب بھی مانا ہوتا ہے، اور مال حرام کے کھانے سے بھی مانا آتا ہے، بچنا، مال حرام کے کھانے سے بچنا، عفیف۔ اس لیے مطلق میں ذکر کر رہا ہوں اس لفظ، حرام سے بچتا ہو، ہر وہ چیز جو حرام ہے، عمل یا عقل، کھانا پینا، اس سے بچتا ہو۔ دوسری صفت ذکر کی متعففن ذو ایال، صاحب عیال ہونے کے باوجود اس کا کنبہ ہے، عیال کا لفظ ابھی گزر چکا آپ کے سامنے، کنبہ ہے، بچے ہیں، اولاد ہیں، دوسرے افراد ہیں جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے، جن کی ضروریات اور حاجت کا پورا کرنا اس کے ذمہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرتا ہو۔ متعفف ذو ایال، متعفف کہتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے مانگنے سے بچتا ہو، دستے سوال دراز نہ کرتا ہو۔ تو یہ تین قسم کے افراد ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ کچھ اسی سلسلے کی چیزیں اور سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، تکرار کے ساتھ بار بار 3 مرتبہ کا ذکر آ رہا حدیث میں، بخاری اور مسلم دونوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اس کو روایت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اب 1 بار 2 بار 3 بار فرمایا، لیکن آپ نے وضاحت نہیں کی کہ کون ہے، کس شخص کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کیا ہے، مراد کیا ہے؟ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ۔ ہمارے یہاں اس کی بڑی کمزوری ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلامی معاشرے میں اور پڑھے لکھے طبقے میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔
جو لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ناواقف ہیں، وہ تو ہیں، چھوڑیے، ان کو اخلاق نہیں معلوم ہے تو شاید لا علمی ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ حضرات جو علم کے اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں، اونچے درجات پر فائز ہیں، عمدہ اعلیٰ علاقوں میں ان کی رہائش ہے، ذرا سی بات پر اس طرح چیخنا، پکارنا، بلا وجہ کا ہنگامہ کھڑا کر دینا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ ایک یہ بات بھی نامناسب ہے کہ کوئی اپنے گھر کے پانی کو، گندے پانی کے نالے کو دوسرے کے گھر کے سامنے کھول دے، اپنے گھر کے سارے کوڑا کرکٹ وغیرہ کو دوسرے کی دیوار پہ ڈال دے، یہ بھی اخلاق سے بری بات ہے۔ لیکن یہ بھی بری بات ہے کہ کسی کے درخت کے کوئی پتے چند گر جائیں تو اس پر ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے۔ جب انسان ایک ساتھ رہتا ہے نا تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ سلوک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمائی۔ میں 2-3 حدیثیں آپ کو اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، لا یومن، مومن نہیں ہو سکتا، مطلب مومن تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کمال ایمان، اعلیٰ درجے کا مومن، آئیڈیل مومن، ویسا مومن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ شخص نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے، تکلیف دہی سے محفوظ نہ ہو۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم نے اس کو روایت کیا حضرت انس سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس شخص کے پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے، تکلیف دہی سے محفوظ نہ ہو۔ اب نہ جائے گا کا مطلب اولے مرحلے میں جنت میں نہ جائے گا، ورنہ آپ جانتے ہیں ہر وہ شخص جو مومن ہے ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اولے مرحلہ میں جو جانے والے ہیں، فائز المرام جن کو ہم بولتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، ان کے ساتھ اس کا شمار نہیں ہوگا۔ گویا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں، کچھ چیزوں کو برداشت کریں، کوئی بات نامناسب ہے تو نرمی سے ذکر کریں، کچھ موقع دیں اصلاح کے لیے، لیکن بھڑک جانا یہ چیز مناسب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تاکید کے ساتھ پڑوسیوں کے سلسلے میں ہدایات دی، اس قدر کثرت کے ساتھ، اتنی زیادتی کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا یہ خیال ہوا کہ شاید آئندہ چل کر ان کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے گا۔ یعنی جیسے افراد خاندان وارث ہوا کرتے ہیں، وراثت میں ان کو حصہ ہوا کرتا ہے، اسی طرح مجھے خیال ہوا کہ آئندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی کہ ایک آدمی جس کا انتقال ہوا اس کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے مال میں شریک ہوں گے، وارث ہوں گے، یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر تاکید۔ چنانچہ حضرت ام المومنین عائشہ اور حضرت ابن عمر دونوں نے اس کو نقل کیا، اور بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، متفق علیہ ہے روایت یہ۔ وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بالجار، حضرت جبرائیل برابر پڑوسیوں کے بارے میں مجھے وصیت کرتے رہے۔ ما زال کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، برابر وصیت کرتے رہے، یعنی اس تاکید کے ساتھ کیا اور اتنی بار کیا
ظاہر سی بات ہے کہ جب جبرائیل آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ہدایت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ یہاں تک کہ میرا خیال یہ ہوا کہ عنقریب ان کو وارث بنا دیا جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مقصود کہنے کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ بہرحال ان کے بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی لازم ہے، اس میں کوتاہی اختیار نہ کی جائے۔ وارث تو نہیں بنایا گیا، آپ کے مال میں ان کا کوئی حصہ تو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اخلاق سے ان کو حصہ عطا کریں، معاملات درست کریں، عمدہ رویہ اختیار کریں۔ کچھ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ آپ ان کو بتلا دیں، یا کچھ ان کو موقع دیں، مہلت دیں، یہی تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اس قدر رعایت کی گئی ہے کہ 2 آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں، 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2 آدمیوں کا آپس میں تیسرے کو چھوڑ کر گفتگو جائز قرار نہیں دیا گیا، اس کو حرام نقل کیا گیا۔ حضرات محدثین نے نقل کیا حرام ہے، الا یہ کہ اس تیسرے آدمی سے اجازت لے لی جائے کہ ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ 2 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 4 ہوں 5ویں کو چھوڑ کر، 7 ہوں 6 کو 6 آپس میں گفتگو کریں 7ویں کو چھوڑ کر، ایک بڑا مجمع ہے ایک فرد کو چھوڑ کر اگر گفتگو کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر جب ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب بھی ایک پڑوسی، یہ تھوڑی دیر کی ہی صحبت ہے، کیوں منع کیا گیا؟ تیسرے کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ شاید میرے بارے میں کوئی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور حضرات محدثین نے نقل کیا یہ کسی خاص موقع کے لیے، خاص مجلس کے لیے، خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر موقع، ہر مجلس اور ہر زمانے کے لیے حکم ہے۔ چنانچہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی متفق علیہ بخاری مسلم نے روایت کیا، عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کنتم ثلاثۃ، جب تم 3 افراد ہو، فلا یتناجا اثنان دون الآخر، تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ لوگ بہت سارے مل جائیں۔ کیوں حکم دیا؟ اس وجہ سے کہ کہیں وہ غم میں مبتلا نہ ہو، کسی فکر میں مبتلا نہ ہو۔ کتنی تھوڑی سی بات تھی، معمولی سی بات تھی، کوئی اور گفتگو کر رہے ہیں، وہ شریک کرنا نہیں چاہتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو تکلیف ہوگی، اس حد تک تکلیف، ذہنی تکلیف ہے، اس تکلیف سے، ذہنی ذرا سی دیر کی تکلیف سے بھی شریعت نے بچانے کا حکم دیا اور تکلیف دینے کو حرام قرار دیا۔ تو جس کے ساتھ آپ کا ایک طویل مدت تک رہنا سہنا ہے، پڑوس میں ہیں، ان کو ہر دن ایک نئی تکلیف دینا، اس کو ایذا میں مبتلا کرنا کیسے درست ہوگا؟ ایک روایت ترمذی، دارمی، ان دونوں نے روایت کیا، عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبی، اس کا دوسرا پہلو ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبی، اجر و ثواب، فضیلت کے اعتبار سے دوستوں میں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین خیر خواہ ہو۔ خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبی، دوستوں میں اجر و ثواب، فضیلت کے اعتبار سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین خیر خواہ ہو، یعنی ایک دوست دوسرے دوست کا خیر خواہ ہونا چاہیے،
بھلائی چاہنے والا ہونا چاہیے، عمدگی اچھائی کا چاہنے والا ہونا چاہیے، برائی چاہنے والا نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِندَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اور پڑوسیوں میں اجر و ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بہترین وہ پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین خیر خواہ۔ اب خیر خواہی کا مفہوم کیا؟ وہ پرانی ایک گزشتہ ہفتے میں نے جو حدیث ذکر کی تھی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اسی کو خیر خواہی کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی فرد اپنے لیے مصائب کو پسند نہیں کرتا، برائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر فرد اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے بھلائی کا خواہش مند ہوتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی بھلائی کا سلوک۔ جو رویہ ان سے ہو گیا، اگر تم سوچو کہ تم سے بھی وہی بات ہو جاتی تو تم پر کیا گزرتی؟ لہذا بہتری کا، اچھائی کا، عمدگی کا معاملہ کرو۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نیکی کروں یا بدی کروں تو مجھے اس کا کیسے علم ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں یا بدی کر رہا ہوں؟ دیکھیے سوال کا مقصود یہ کہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں شریعت نے بتا دیا یہ نیکی ہے، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں شریعت نے بتلا دیا کہ یہ بدی ہے۔ اب شریعت نے جس کو نیکی کہا وہ نیکی ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس کے بارے میں شریعت نے کہہ دیا یہ بدی ہے وہ بدی ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں شریعت کی کوئی واضح تعلیمات اس شخص کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ اب انسان اس سلسلے میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے یا برا ہے، میں نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں، اس کے بارے میں کیا حکم؟ ان کا سوال یہی تھا، حضور سے انہوں نے یہی پوچھا کہ جب شریعت کی کوئی رہنمائی کسی معاملے میں نہ ہو اور میں کسی کام کو کروں تو آیا میں اس کام کو اچھا سمجھوں یا برا سمجھوں؟ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بڑی اہم بات، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اذا سمعت جیرانک یقولون، جب تم اپنے پڑوسیوں سے یہ کہتے ہوئے سنو قد احسنت فقد احسنت، کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہیں کہ تم نے اچھا عمل کیا تو گویا تم اچھا عمل کر رہے ہو۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ، اور جب تم یہ سنو کہ تم نے برا عمل کیا فقد أَسَأْتَ، تو تم نے برا کیا۔ یعنی مطلب یہ ہوا، ایک بات تو یاد رکھیے، یہ کہنے والے لوگ پورے محلے کے نہیں ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر آدمی کے دو چار شکایت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن اکثریت اور نیک اور صالح اور وہ حضرات جن کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ہے اور جو صحیح اور غلط کی پرکھ رکھتے ہیں، اس قسم کے لوگ اگر کسی کے بارے میں تعریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر انسان ہے، عمدہ رویہ اختیار کرتا ہے، نیک اور صالح ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے گویا بشارت ہے۔ اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ حضرت علی کا بھی ایک مقولہ ہے، السنۃ الخلق اقلام الحق، مخلوق کی زبان اللہ کا قلم ہے۔
کسی شاعر نے اسی کو کہا تھا، برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، زبان خلق کو نقار اے خدا سمجھو۔ تو عام طور پر لوگوں کا آپ کے بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ آپ کے سامنے نہیں، آپ کے پیچھے، سامنے تو سب بولتے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کے بارے میں عمومی طور پر لوگ کیا رجحان رکھتے ہیں؟ اگر کہنے کا مقصود یہی ہے، اگر کوئی آپ کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں تو جن وجوہات کی بنیاد پر منفی رائے رکھتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو، اچھائی کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور میں جب پڑوسی بار بار بول رہا ہوں اس میں مسلمان، غیر مسلم، نیک، بد سب داخل ہیں، میں عام انسانوں کی گفتگو کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عمل کا تذکرہ کرتے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی قراد ہیں، اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو حضور کے جو صحابہ تھے وہ حضرات صحابہ وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسم پر ملنے لگے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پانی جس برتن سے آپ نے وضو کیا اس برتن میں کچھ پانی بچ گیا، اس پانی کو لے کر ملنے لگے، لیکن زیادہ بہتر یہاں محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے جو پانی گرے اس پانی کو لے کر اپنے جسم پر، چہرے پر، ہاتھوں پر، سر پر ملنے لگے تاکہ برکت حاصل ہو، حصول برکت کی نیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، ذرا سمجھیے گا اس، حضور نے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کیا مقصد؟ یعنی یہ جو پانی لے رہے ہو اور اس کو مل رہے ہو، مقصد کیا؟ انہوں نے کہا کہ حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ بہت آسان عمل ہے نا، بہت آسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بات کی طرف توجہ دلائی۔ محبت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نفس کے خلاف جو چیز ہو اس کو برداشت کیا جائے۔ اپنی اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ لعب و لعب، کھیل و تماشا، نعرے بلند کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈے بلند کرنا، اور محبت، یہ سب تو آسان ہے، لیکن دعوی محبت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں نفس پر دباؤ پڑے، جو انسان کی خواہشات کے خلاف چیز ہوں ان پر عمل کیا جائے، تو ایسی صورت میں گویا یہ سچی محبت ہے، اللہ کی بھی محبت حاصل ہوگی، رسول کی بھی محبت حاصل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے جواب کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت، یہ سب سے اعلیٰ درجہ نا، خود اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگے، یا او یحبہ اللہ ورسولہ،
یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یہ دوسرا درجہ۔ فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنی گفتگو میں سچائی اختیار کرے۔ گویا اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت کا حصول زبان کی سچائی کا اختیار کرنا۔ دعویٰ محبت کا بہت ہو، لیکن موقع بموقع جب موقع ملے جھوٹ بھی بولتے رہے۔ آپ نے گزشتہ پہ انتہائی قباحت سنی جھوٹ کی، جھوٹ بولا جائے اس کو شرک باللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر قرار دیا۔ تو ایک بات آپ نے فرمائی سچائی اختیار کی، دوسری چیز یہ سب عملی چیزیں ہیں، دوسری چیز فرمائی اذا حدث یہ فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثَهُ اذا حدث، پہلی چیز یہ۔ دوسری فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اذا اؤْتُمِنَ، جب امانت اس کے پاس رکھائی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کرے۔ امانت مال بھی ہے، گفتگو بھی ہے۔ کسی نے کوئی چیز امانت دی یا کسی نے کوئی بات بتائی، کہی، چپکے سے کہی، آپ کو اپنا رازدار بنایا۔ گھریلو معاملات ذکر کرتے ہیں لوگ، اپنے مشورے کے لیے، اپنے حاجات کے لیے، اپنے بہت سارے معاملات بولتے ہیں، یہ سب امانت ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس لوگ وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے، وہ امانت ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر چرچا کرتا پھر فلاں صاحب کو فلاں بیماری ہے، انتہائی گری ہوئی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس گھریلو معاملات ذکر کیا، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اڑوس پڑوس میں کسی کو معلوم ہو، وہ اپنے گھر کے احوال سناتا ہے، آپ سے اصلاح چاہتا ہے، وہ امانت ہے۔ اس کا بیان کرنا، کسی کے سامنے ذکر کرنا انتہائی رذیل خصلت ہے، گری ہوئی حرکت ہے، بد اخلاقی کی انتہائی نچلے درجے کی سطح ہے۔ تو امانت، جب امانت رکھائی جائے تو اس کو ادا کرے۔ اور تیسری صفت آپ نے ذکر کی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، اور اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر پڑوسی ہونے کا برتاؤ کرے، بہتر پڑوسی ہونے کو ثابت کرے۔ اب دیکھیے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان میں کیا تھا؟ جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگے تو یہ تین چیزوں پہ عمل کرے: گفتگو میں سچائی، امانت کی ادائیگی، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر پڑوسی ہونے کا سلوک۔ اسی طرح اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے اڑوس پڑوس کے حالات سے واقف رہے۔ بالکل لا علم رہنا، حالات سے ناواقف ہونا اور اس کو اپنے لیے درجہ کمال کی بات سمجھنا، یہ کوئی اسلام پسند نہیں کرتا۔ احوال سے واقفیت سے مراد یہ ہے، آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے کوئی آدمی مفلوق الحال ہو گیا، مفلس ہو گیا، ضرورت مند ہے، مضطر ہے، پریشان حال ہے۔ اللہ نے آپ کو استطاعت عطا کی ہے، آپ اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیجیے، کھلا دیجیے، پلا دیجیے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیجیے۔ لیکن بالکل ناواقف ہو اور آپ کھا رہے ہیں اور آپ کے پڑوس کا رہنے والا پریشان ہے، مضطر ہے، اسلام پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے،
بیہقی نے اس کو روایت کیا شعب الایمان میں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لیس المؤمن بالذی یشبع، وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے، وجارہ جائعٌ لا جنبی، اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو، اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ اپنے ہمسائے کی خبر رکھنا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح حاجت روائی کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، جو میری امت میں، جو آدمی میری امت میں سے کسی کی حاجت کو پورا کر دے گا، ضرورت، کوئی بھی ضرورت، من قضى لأحد من امتی حاجتا، جو آدمی میری امت میں سے کسی کی حاجت کو پورا کر دے گا اور اس سے اس کا مقصود اس کو خوش کرنا ہو، اس بندے خدا کو خوش کرنا ہو، تو اس نے مجھے خوش کیا، فقد سرنی، بندے کی خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ اور فرمایا وہ من سرنی، اور جس نے مجھے خوش کیا، فقد سر اللہ، تو اس نے اللہ کو خوش کیا۔ ومن سر اللہ، اور جس نے اللہ کو خوش کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک مخلوق پریشان حال بیمار آدمی ہے، چند روپے کی اس کو دوا چاہیے، نسخہ لے کر وہ پڑا ہوا ہے، آپ نے دوا دلا دیا، مقصود ہے خوش ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، کیا چلا گیا آپ کا؟ لیکن ایک چھوٹی سی مدد آپ کی چھوٹی سی سفارش بھی کام آتی ہے کہیں ایسے معاملات میں۔ آپ نے تاکید بھی کی، میں نے اس کو بھی ذکر کیا تھا، اب موقع نہیں ہے میں اس طرف جاؤں۔ آپ کی چھوٹی سی سفارش ہے، کسی کا کام ہو گیا، اللہ نے آپ کو وہ پوزیشن دی ہے، وہ مقام دیا ہے، آپ اگر کسی سے کچھ ذکر کر دیں تو وہ رد نہیں کرے گا۔ ہر آدمی کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، اللہ نے وہ چیز آپ کو عطا دی ہے، کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سفارش کرو، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفارش کرو، تم کو اجر مل جائے گا، باقی فیصلہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے اپنے رسول کی زبان سے کرائیں گے۔ یہ سوچنا میری بات کہاں وہ مانیں گے، میں خواہ اپنی بات کیوں کھوؤں، اس لیے میں سفارش نہیں کرتا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، کر دو۔ اب غور کیجئے کہ تمہاری ہلکی سی مدد سے، تمہاری ہلکی سے سفارش سے، معمولی ایک جملے سے کسی کا کام ہو گیا، وہ آدمی خوش ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ گویا اس میں حضور کی خوشی، حضور کی خوشی میں اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشی میں جنت کا داخلہ۔ ایک خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام میں کامیابی کا مدار طاعات پر عمل کرنا، فرائض کو پورا کرنا، واجبات کو پورا کرنا اور معصیات سے بچنا ہے۔ دو لفظوں میں ذکر کروں تو فرائض و واجبات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، یہی ہے کامیابی کی مدار۔ اب ایک بات اس کو سامنے رکھ کر میں حدیث کی روشنی میں آپ کو صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کثرت سے نوافل پڑھے، بہت روزے رکھے، بہت ساری نفلی عبادتیں کرے، وہ عمرے پہ بار بار عمرہ کرتا رہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، لیکن یہ نفلی عبادتیں ہیں، لیکن وہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتا رہے، کسی کو گالی دیا، کسی کو مارا، کسی کا پیسہ رکھ لیا، کسی کی زمین پکڑ لیا، یعنی وغیرہ وغیرہ بے شمار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، معصیت سے بچنا اصل تھا، نوافل پر عمل کرنا وہ کامیابی کا مدار نہیں ہے، فرائض پر عمل کرنا، واجبات پر عمل کرنا اور معصیت سے بچنا اصل تھا۔ اس نے جو اصل تھا اس کو چھوڑ دیا اور جو کہ جس کے کرنے نہ کرنے کی گنجائش تھی اس کو کر رہا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا
کہ ایک خاتون ہے، میں اس حدیث کو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام بیہقی نے اس کو بھی شعب الایمان میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، ایک خاتون ہیں جن کے نماز، کثرت نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کا بڑا چرچا ہے، یعنی وہ بہت عبادات کرتی ہیں، یہ ساری نفلی عبادت ہے، فرائض کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اس کا بڑا چرچا، لیکن وہ اپنی زبان سے غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہیں، یعنی گالی گلوچ، شب و شتم، تانا زنی وغیرہ وغیرہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے فی النار، یہ جہنم، وہ جہنم میں جائے گی۔ اب ایک طرف دیکھیے کثرت عبادات، نفلی عبادات کی کثرت، اور دوسری طرف تکلیف دہی ہے، معصیت سے اجتناب نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی مدار، میں نے اسی کو ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، فقال یا رسول اللہ فإن فلانۃ تذکر قلۃ صیامها وصدقتها وصلاتها، ایک خاتون ہے جو بہت زیادہ نماز، بہت زیادہ روزہ، بہت زیادہ صدقے وغیرہ نہیں کرتی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ فرائض کی بات نہیں ہے، نوافل، نفلی روزے، نفلی صدقے، نفلی نمازیں نہیں کرتی۔ وإنها تصدق بالاسوار من العقد، اور وہ بس تھوڑا سا پنیر کا کچھ ٹکڑا صدقہ کرتی ہیں، بس معمولی سی چیز، مقصود معمولی چیز بتانا، لیکن ایک خصوصیت ہے، ایک عادت ہے، ولا توزی جیرانہا، وہ اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، یعنی نفلی عبادات کی کثرت تو نہیں ہے، لیکن اپنی ذات سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا ہے فی الجنہ، یہ جنتی۔ گویا آپ کے رویے، جن چیزوں سے بچنا تھا اگر اس سے نہ بچیں اور آپ نفلی عبادتیں بار بار کثرت سے کرتے رہے تو بہرحال وہ کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ ایک آخری اس حدیث پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات میں بالکل اس پورے عنوان، یعنی پہلا سبق سے لے کر اس سبق تک کا میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے ذریعے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رزق کو تقسیم کیا، سب جانتے ہیں، مقسوم ہے، الا ان الرزق مقسوم، اللہ کی طرف سے مقدر ہے، جس کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا اتنا ملے گا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ حدیث ہمیں بتلاتی ہے اخلاق بھی اللہ کی طرف سے مقدرات میں سے، اخلاق بھی اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کیا ہے جیسے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا۔ پھر ایک بات ہے، فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو نہیں پسند کرتا ہے۔ مال، دولت، عہدہ، منصب، اب دیکھتے ہیں ہر طرح کے لوگوں کو ملتا ہے۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ولا یعطی الدین، لیکن دین سے مراد ہے اخلاق، بات وہی چل رہی تھی نا، تو اخلاق کو دین قرار دیا گیا، فرمایا ولا یعطی الدین الا من احب، لیکن دین یعنی اخلاق اللہ اسی شخص کو عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔
گویا عمدہ اخلاق، اچھے اخلاقی رویہ شروع سبق سے لے کر آج تک آپ نے جو کچھ پڑھا، اخلاقیات بھی پر ہم گفتگو کر رہے تھے، ان بہتر رویے کو اختیار کرنا، اور اگر آپ اس میں سے کسی بھی ایک چیز پر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کے محبت کی دلیل ہے۔ وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، دین اسی کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ الدِّينَ، حضور نے خود فرمایا جس شخص کو اللہ نے دین یعنی اخلاق عطا کر دیا، فقد احبہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ والذی نفسی بیدہ، آسلام فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلم نہ ہو جائے، یعنی اللہ کے سامنے اس کا دل جھک نہ جائے، اس کی زبان اللہ کے احکام کی مطیع اور فرمانبردار نہ ہو جائے۔ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقِهِ، اور کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو جائے۔ یہ پوری بحث کا خلاصہ، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک جس کا ہوگا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک جس کا ہوگا وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا، اور اپنے بچوں کے ساتھ جس کا بہتر سلوک ہوگا بیوی کے ساتھ اس کا بہتر سلوک ہوگا۔ ایک دوسرے سے ربط ہے، اپنے رویے کو درست رکھنا، یہی اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں۔ بہرحال میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ یہ آخری سبق تھا جیسا میں نے ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی مقدر کیا مقصود انشاءاللہ رمضان کے بعد دیکھا جائے گا۔